الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 کا درس ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جو لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، جو لوگ اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ اس طرح ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ واپس ہوئے؟ پیچھے کی گفتگو میں احد میں جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اسی کی منظر کھینچ رہا ہے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ اللہ کی رضا میں رہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے وہ اللہ کی ناراضگی. اسی کے بارے میں آیت کریمہ کہ کیا جو اللہ کی رضوانیت اور رضا کی اتباع کرے اس طرح ہو سکتا ہے باء بسخط من اللہ کہ اللہ کی طرف سے ناراض ہو کر وہ لوٹا؟ نہیں، وہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے. جو نبی کے پاس رہے وہ اللہ کی رضا میں رہے. اس سے ایک عقیدہ ملا، رضائے مصطفیٰ رضائے الہی ہے. ایک عقیدہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج پر ایک دم ڈٹے رہے، آپ نے کہا رہو 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 رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہے. خود اللہ نے سند نازل کر، اور جو لوگ نہیں رہے ناراضگی کی سند نازل کر رہا ہے. اور ارشاد فرماتا ومأواه جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم. کمال ہے فتویٰ اتنا جلدی. لیکن تشریحات اعمال میں فتویٰ میں تأمل فرماتا ہے مولا اپنی شان کے مطابق، لیکن نبی کے معاملے میں ایک دم کلیئر دے دیتا ہے. چھوڑ کر بھاگے ہو، اب ہم نہیں دیکھیں گے کہ تم کیا عمل کیے ہو، کتنے حج ہیں، کتنے کیا ہیں. نبی کو چھوڑے ختم ہو گیا. ہم ناراض ہو گئے، ہو گیا ختم. اب ٹھکانے جہنم. میں مالک ہوں جنت کا، میں مالک ہوں جہنم کا. مالک جنت کو ہی تم نے ناراض کر دیا تو اب کہاں سے ملے گی جنت؟ تو مأواه جہنم، جو اللہ کی ناراضگی کو مول لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک ایک درجے میں ہوں. درجے میں ہوں گے کیا بھائی؟ کچھ لوگ، اچھا بڑی اچھی بات ہے، آپ دیکھیے کچھ لوگ جو ہے ڈائریکٹ انکار کیے ہوں گے، کچھ لوگ انکار کرنے والوں کا اتباع کیے ہوں گے، کچھ لوگ ڈائریکٹ ایک دم بھاگے ہوں گے چھوڑ کے، اور کچھ لوگ جب دیکھے ہوں گے کہ بھاگ رہے تو بس وہ بھاگنے والوں کے ساتھ بھاگتے ہوں گے. اللہ پاک بھی عدل والا ہے. ایک ہی کمال دیکھیں آپ کہ جہنم بھی اگر بول رہا ہے تو ارشاد فرما رہا ہوں درجات عند اللہ، ہر ایک کے درجے ہیں. ہاں ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی میں پیس دوں گا، ہر ایک کے درجے ہیں. اس سے دو عقیدہ، ایمان والوں کے بھی درجے ہیں اور جو بھاگے ہیں ان کے بھی درجے ہیں. واللہ بصیر. میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں. اللہ ہی کو رہا ہوں گا نا بھاگو، اور جو رکنے کے لیے وہ بھی اللہ کو رہا ہوں گا تو آپ لوگ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. ہاں تقدیر پر میں نے بحث اچھی طرح کر دی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہر کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ایک دم چھوٹی سی بات میں نے ایک مثال دے دی، یہ کنواں ہے اور یہ کنواں کے باہر ہے. اللہ پاک نے کہہ دیا اس میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے اور نہیں جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. آپ کو اختیار دے دیا. اب اگر ڈوبیں گے آپ یہ نہیں کہنا کہ اللہ ہی نے کہا تھا، نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ڈوبنا، اللہ نے یہ کہا تھا جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، نہیں جاؤ گے تو نہیں ڈوبو گے. یہ ایسے ہی ایسے کہا تھا کہ نبی کے پاس رہو گے تو میں راضی ہوں گا، نہیں رہو گے تو ناراض ہوں گا. دونوں کہا تھا. تو اب نہیں رہے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ، اب جو رہے وہ راضی ہوا اللہ تعالیٰ. تو دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ایک پازیٹیو پہلو تھا اور ایک نگیٹو.
سمجھ گیا؟ خیر آگے دیکھیے، ہم تجا اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، بندوں کے سارے اعمال پر یکساں نظر رکھے ہوا۔ آپ جو آیت کریمہ 163 جو مطلب آپ 164 سورہ آل عمران کی 164، یہ اتنی عمدہ آیت کریمہ ہے کہ قدم جائیے ماشاءاللہ الحمدللہ مقصد خدا میں زندگی کاٹنے۔ اللہ پاک دیکھیے فرماتا ہے کہ ایک لفظ پر ترجمہ تو بہت سنے ہیں لیکن ایک لفظ پر دیکھیے، لقد جب پاسٹ سینٹینس یہ ورب کا صیغہ ہوتا ہے، عربی میں گرامر بول رہا ہوں دھیان دیجیے گا، فعل ماضی پر پاسٹ سینٹینس پر ورب پر جب قد داخل ہوتا ہے تو بہت ہی اس کی تحقیق مراد ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہر بولی تحقیق والی، ہر بولی اوتھینٹک ہے، لیکن اگر اس پر قد داخل ہو جائے تو جس طرح آپ دنیا میں بولتے ہیں کہ نیم اور کریلا تو ایک دم ڈیپلی ہو جاتا ہے، تحقیق مؤکد ہو جاتی ہے، تاکید ہو جاتی ہے، بہت ہی مضبوط اور ٹھوس ہو جاتی ہے۔ ایک تو قد، اور قد سے پہلے اگر لام داخل ہو جائے تو باپ باپ، اللہ پاک فرما رہا ہے قد نہیں لقد، جیسے قد جاءکم پڑھے تھے قد جاءکم من اللہ، وہاں لقد جاءکم قد جاء، وہاں پر بھی تحقیق ہونا، بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کی ایک بھی آیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے کسی عنوان کو مزید آتھرائز بنانا چاہتا ہے، مزید مؤکد کرنا چاہتا ہے، خوب عنوان کی جب اہمیت ہوتی ہے اس پر انا، اس پر لام، اس پر قد ان کی اسٹیٹس کے حساب سے پیش ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے وہ کون سا عنوان ہے کہ قد سے کافی نہیں ہوا، قد پر بھی لام داخل کیا، تاکید الگ تاکید، تحقیق الگ تحقیق، ریب لا ریب اللہ رہا، ایک دم شک کو دور کرنے کے لیے ہر سینٹینس میں انتہا فرما دی اللہ پاک نے۔ غور کریں وہ کون ہے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، مننا منے ہوتا ہے احسان فرمانا، مننا یا منو احسان فرمانا۔ اور نمبر 26 پہ آپ دیکھیے، واہ واہ، اسی لیے کہتا ہوں آپ آگے رہنا، پتہ نہیں کرامت والی آنکھیں آپ کی، دیکھیے ایک اچھی آیت کریمہ یاد آئی آپ کی، دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، اے حبیب یہ لوگ ایمان اور کلمہ جو پڑھتے ہیں یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ اسلام لائے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلام، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر اپنے اسلام کو احسان والا مت سمجھو، اسلام لا کر احسان مت سمجھو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا احسان سمجھو کہ میری وجہ سے تجھے اسلام اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ من یمنو یہ 3-4 لفظ ہے احسان کا، لا تمنوا علی اسلام، میرے اوپر اسلام لا کر کے تم احسان جتانے کی کوشش مت کرنا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سمجھو کہ میری وجہ سے، میرے کرم سے تمہیں اللہ نے ایمان اور اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 تھی، اسی میں ہے، وہ تو مطلب مضارع کا صیغہ تھا، مطلب پرزینٹ اینڈ فیوچر دونوں زمانہ، اس میں مننا ماضی کا صیغہ ہے، یہ اسی پر تھوڑی سی علمی دیکھیے گا۔ اللہ پاک جب بھی کوئی آیت کریمہ نازل فرماتا تو اس میں حکمتیں ہوتی، لیکن یہ سچ ہے کہ بندے کو اللہ نے احکام کا مکلف بنایا ہے، یعنی حکم صرف آپ کو ماننا ہے، حکمت آپ کو اس کے پیچھے نہیں جانا۔ اس میں ایک اور نقطہ بتا دوں آپ کو، اللہ پاک نے آیت کریمہ میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ جو کہ آج کی آیت کریمہ ایک دم گھیری ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ایک دم پیش کروں کہ ایک دم مزہ آ جائے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ حکم کو فالو کرتے ہیں، بیمار بھی رہتے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، کیسے بھی رہتے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت ہیں تو 4 ہی پڑھتے، 3 ہیں تو 3 ہی پڑھتے، آگے پیچھے کچھ نہیں کرتے، کیونکہ آرڈر کو فالو کرنا ہے، حکم ماننا۔ اب اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ آپ کے پیچھے نہیں ہے، لیکن کیا کہنا، کچھ ہو سکتا تھا کہ کئی کو حکم دیا، کئی کو حکم دیا، اللہ پاک نے مخزن حکمت حکم، یعنی اللہ نے اپنے حکم اور اپنے احکام کی حکمت کا مخزن اور مرکز جس کو بنایا، دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 151 میں کہ سنو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت،
کہ یہ وہ نبی ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور حکمت یہ سکھاتے ہیں. حکم اللہ دیتا ہے اور اس حکم میں حکمت کیا ہے یہ نبی سکھاتے ہیں. حکمت کیا ہے وہ نبی سکھاتے ہیں. اسی لیے حکم تھا کہ مطلب شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. شہد میں شفا ہے. ایک مرتبہ آئے, 2 مرتبہ آئے, 1 مرتبہ آئے, 2 مرتبہ آئے, اور ہو گیا نا, اور بڑھ گیا نا. مصطفیٰ نے کہا میں پریکٹیکلی طور پر کہہ رہا ہوں, میں حکمت جانتا ہوں, جاؤ تیسری مرتبہ پلاؤ اور فوراً ٹھیک بھی ہو گئے. تو مصطفیٰ حکمت سکھاتے ہیں. اللہ حکم عطا فرما, اس حکم میں حکمت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, یہ نبی کو عطا فرما. غور کریں جملے واہ. تو اگر کبھی آپ کی آتما تڑپے کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو در رسول کو کھٹکھٹا دینا. کسی بھی حکم خدا کو اگر سمجھ میں نہ آئے پہنچ جائے. ایک بات اب آپ دیکھیے, اللہ پاک فرماتا بے شک, اب اس پہ ایک اور شک لائیں مگر اس میں اردو کے حساب سے صحیح نہیں ہوگا. بے شک تحقیق, اب ایسا جملہ لائیں, بے شک تحقیق من احسان فرمایا. اچھا نبی پہلے آئے ہیں, دھیان دیجیے گا, اور 1 سال 2 سال نہیں 40 سال تک رہے ان میں. پھر 40 سال کے بعد اعلان رسالت, اور اس کے بعد اعلان رسالت کے لیے یہ قرآن کی آیتیں, یہ سب سنویدھان. اب جو آیت کریمہ ترجمہ کر رہا ہوں مزہ آئے گا دیکھیے. اللہ فرماتا ہے بے شک تحقیق کہ اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر. نبی کے سامنے جو تھے جتنے بھی تھے سب صحابہ تھے, لیکن اللہ پاک نے یہ فرمایا لقد من اللہ علی الصحابہ, صحابہ پر احسان فرمایا نہیں, وسعت رسالت محمدی کو محسوس کر لیا. اور 63 سال کا جو لمیٹڈ پہلو امت بول رہی ہے کہ 63 سال تک رسول اللہ تھے, بس اس کے بعد پرزنٹ کا پہلو نہیں ہے, اب جو ہے پرزنٹ ہے, ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے, اب نبی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اللہ پاک کے بندو غور کرو, باوجود ہے کہ سارے صحابہ ہیں سامنے مصطفیٰ, لیکن اللہ پاک لقد من اللہ علی الصحابہ نہیں فرمایا کہ صحابہ پر احسان فرمایا. اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ پر احسان ہے, صحابہ پر احسان ہے, لیکن نہیں, مصطفیٰ کی جو رسالت ہے وہ صحابہ تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے, وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو لمیٹڈ ہے. پاسٹ پریزنٹ فیوچر کیوں؟ اس لیے کہ آپ سورہ انبیاء کے آیت نمبر 107 کی آیت مشہور آیت سنتے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پاسٹ بھی تو ایک عالم ہے, پریزنٹ بھی تو ایک عالم ہے, فیوچر بھی ایک عالم ہے. اور اللہ کے رسول سارے جہان کے جب رسول ہیں, سارے جہان کے رسول ہیں, مصطفیٰ سے نہ پاسٹ چھوٹے گا, نہ پریزنٹ چھوٹے گا, نہ فیوچر چھوٹے گا. لہذا صحابہ کے لیے, صرف نبی کے لیے حاضر اور ناظر کا عقیدہ رکھنا, پریزنٹ کا عقیدہ رکھنا, یہ مصطفیٰ کی رسالت عامہ کا انکار ہے اور مقصد توحید کا بھی انکار ہے کہ خدا نے رسالت عامہ کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کے آپ رسول ہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کے رسول ہیں. برزخ بھی ایک عالم ہے, دھیان دیجیے گا, قبر بھی ایک عالم ہے, حشر بھی ایک عالم ہے, ساتوں طبقات جو ہے ایک عالم ہے, آسمان میں جتنی بھی عالم, قرضے کے 18,000 مخلوقات جہاں جہاں جی رہے ہیں وہ سب کے لیے یہ رسول ہے. اور اس کو مڑ زبان میں بول دوں کہ مصطفیٰ کا وارڈ پورا عالم ہے, جتنا بھی مصطفیٰ کا وارڈ پورا عالم ہے, اور جس وارڈ کا جو حاکم ہوتا ہے, جو ہوتا, اس کا پورا بایو ڈاٹا ان کے پاس رہتا ہے. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو ایک آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتے رسول اللہ رو پڑے تھے. اس آیت کریمہ کو سنیے اور اپنی مطلب امت محمدیہ ہونے کا حق ادا کیجیے. آیت نمبر 41 میں ترجمہ سنیے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ, کیا شان ہوگی میرے حبیب. ترجمہ سنیے, مزہ آئے, کیا شان ہوگی میرے حبیب جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے, ہر امت سے, آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک, ہر ایک کو ان کی امت کے ساتھ مطلب امت کے سامنے گواہ پیش کریں گے, وٹنس بنا کر کے پیش کریں گے. آدم اپنی امت کی گواہی دو, شیش گواہی دو, نوح گواہی دو, داؤد گواہی دو, یہاں تک کہ عیسیٰ تک, ہر ایک کو گواہ لائیں گے, اور گواہ لا کے خاموش نہیں. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور ان تمام گواہوں پر آپ کو وٹنس بنا کر کے پیش کریں گے, آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے.
غور کر رہے ہیں آپ جملے پہ؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے وہ کمپلیٹ گواہی نہیں ہوگی، ان کی گواہی پر مصطفیٰ جان رحمت کی گواہی کی مہر لگی۔ تو اللہ خود فرما رہا اے حبیب آپ کی کیا شان ہوگی یا اس موقع کا کیا حال ہو، فکیفا، کیفا مانے کیسا ہوگا، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے من کل امت، ہر امت سے بشہید، ایک گواہ کو، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان تمام پر آپ کو گواہ اور وٹنس بنا کر کے پیش کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک یہ پاسٹ ہے کہ نہیں حضور کا؟ پاسٹ ہے۔ آج جو ہے آج لوگ جھگڑا کر رہے ہیں کہ نہیں حضور علیہ السلام کو حاضر ماننا ناظر ماننا یہ بالکل اب بیوقوفی ہے، جہالت ہے، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے عمل کا حساب دیں گے۔ ارے میدان محشر تیرے لیے ہے ہی نہیں، وہ نبی کے لیے میدان محشر کے لیے اللہ پاک تو سکڑوں مرتبہ فرما دیا جو تم نے کیا وہ میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے عمل کی سزا دوں گا، میں تمہارے عمل کی جزا دوں گا، مالک یوم الدین میں ہوں۔ تو عالی نال جانتا ہے وہ قائم کر رہا ہے، اس کو اتنا مطلب ایزی ٹائم میں نہیں، رسول پاک کے لیے قائم فرما رہا ہے۔ ان کی رسالت محمدی مطلب رسالت عامہ کو اگر محسوس کرنا ہو تو میدان محشر کے پورے منظر کو آپ لائیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ یا اللہ آدم کی امت نے کیا کیا، نوح کی امت نے کیا کیا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں انبیاء کرام، اور انبیاء کرام کی گواہی پر گواہی محمد عربی کی، اور پھر جا کر پھر رزلٹ بنایا جا رہا ہے، پھر نتیجہ بنایا جا رہا ہے مصطفیٰ گواہی۔ اب یہ گواہی جب بولے نا کمال ہے، تو رسول پاک رو پڑے تھے، اسی وقت رو پڑے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پوزیشن کے بات ہے، آپ رو رہے کیوں؟ کہا ہاں ظاہر ہے میں نبی ہوں نا، تم صحابہ ہو تو غور کریں آپ، نبی ہوتا ہے، امتی جب صحابہ جیسی کوالٹی نبی کے برابر نہ ہو سکی، آج کا بلہ چلر کہاں ہو سکے گا؟ صحابہ جن کی عظمتوں کا چرچا قرآن میں ہے، ولایت ان کی بارگاہوں سے بھیک کے طور پر ملتی ہے، وہ ایسے جلیل القدر صحابہ، آپ رو رہے ہیں کیوں؟ یہ تو پوزیشن ہے یا رسول اللہ۔ کہا میں تم نے سنا نہیں، تم صرف سکے کے ایک رخ کو دیکھ رہے ہو، میں دوسرے رخ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری گواہی، رب نے فرمایا سب کی گواہی، اور سب کی گواہی میں گنہگار بھی ہوں گے، تو میں اپنے گنہگار امتوں کی گواہی کیسے خدا کی بارگاہ میں دوں جو رات کی تاریکی ہوئی اور دن کے اجالے میں جو گناہ، میں اس لیے رو رہا۔ یہ منظر بس تھا ہی کہ جبرائیل کو مولا بھیج دیا تھا، اور آپ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ کے پاس آئے مصطفیٰ جان حضرت جبرائیل علیہ السلام اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں بتا دیجیے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن دیکھیے مصطفیٰ کے آنسو کی قدر دیکھیے، آنسو کیوں گرائے؟ امت قدر آنسو مصطفیٰ کو محسوس کرے، وہ جاننے والا رب جانتا ہے، پھر بھی آنسو کی قدر بتانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا ہے۔ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کیوں رو رہے ہیں؟ اچھا کمال یہ ہے کہ اللہ کے علم ازلی کے بارے میں تو یہیں سے محسوس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب جان رہا ہے تبھی تو بھیج رہا ہے کہ بول کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، جان رہا ہے تب تو بھیج رہا ہے۔ لیکن جبرائیل سید الملائکہ کو بھیج کر بھی احساس دلایا ہے آنسو مصطفیٰ کی قدر کر، دیکھ آنسو مصطفیٰ گرے ہیں، میں نے جبرائیل کو بھیجا۔ اب بھیجنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یا رسول اللہ ایسا ایسا، یا اللہ ایسا ایسا محمد نے کہا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، جب گواہ پیش کریں گے تو میں کیا کروں، کیسے کروں، کس طرح کروں، میں اپنے گنہگار امت کی گواہی نہیں دے سکتا، بہت گنہگار ہے میرے حبیب، میں نے وٹنس بنایا ہے آپ کو۔ اب ایک اور آیت کریمہ سنیے، بڑی مزے کی آیت کریمہ، یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ دیکھیے ان علیکم لحافظین، اے لوگو تم سب پر حفاظتی دستے کے طور پر فرشتوں کو اللہ پاک نے رکھا ہے، تم سب پر حفاظت کے لیے فرشتوں کو نگرانی کے لیے رکھا، اور ان کا نام کرامن کاتبین۔ سورہ انفطار آیت نمبر 10 11 12، کرامن کاتبین ان کا نام، کاتب اس لیے بولتے ہیں کہ لکھتے ہیں، رائٹ پر نیکی لکھنے والے، لیفٹ پر بدی لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، پوزیشن سمجھ لی، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے کہے سے جانتے۔ پوزیشن جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے اپنے محبوب بندوں کو تو بار بار یہ جتانا نہیں کیونکہ انسلٹی نہیں، میں نے دیا آپ کو، میں نے دیا آپ کو، میں نے دیا آپ کو، ایسا نہیں۔
اب دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، میں نے حبیب کو بے حساب عطا کر دیا، ورفعنا، ہم نے حبیب کی رفعت بلند کی. کہیں پر بھی باذن اللہ نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے باذن اللہ. ہاں لیکن ایک جگہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول جس کو بھی ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو کہا ہے کہ ان کو فالو کرنا، مجبور نہیں کرنا. جی ہاں، یہ اللہ کا اذن ہو چکا ہے. وہ جملے پہ غور کریں، یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے، ایک دم بالکل پلورل کا صیغہ ہے، یعلمون، یہ فرشتے جانتے ہیں، ما تفعلون، جو بھی آپ کرتے، جو آپ عمل اور فعل کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور پھر وہ لکھتے. اب آپ بتائیے دستاویزات لکھنے کے لیے آپ اگر اپنے پرسنل اسسٹنٹ یا کسی کو بھی رکھیں گے تو آپ پوچھیں گے ان سے نا کہ کیا کیا لکھے ہو بھائی ذرا بتاؤ، ہے نا؟ بس حکمت غور کیجیے گا، مجھے در رسول پہ آج بھیجا ہوں، ہاں حکم خدا کا ہے، حکمت کے لیے در رسول ہے، اس پر آپ کو دھیان دیجیے گا. میں بھی قرآن ہی میں ہوں، ادھر ادھر جاؤں گا بھی نہیں. جب اللہ پاک نے کرامن کاتبین کو لکھنے کے لیے رکھا تو اب اللہ تعالیٰ کو میدان محشر جب قائم ہوگا تو جتنے بندوں نے جو کیا ہے اس کا دستاویزات کرامن کاتبین کے پاس ہے، تو ان کو بلانا چاہیے، اے کرامن کاتبین آؤ پیش کرو کن کن لوگوں نے کیا 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 ہے، کیونکہ یعلمون ما تفعلون، تم جانتے ہو کہ لوگوں نے کیا 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 ہے، میں نے تمہارے یہ ذمہ داری دی. لیکن اللہ پاک نے کرامن کاتبین کا تو ذکر بھی نہیں آتا کبھی کہ میدان محشر میں ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، ذکر بھی نہیں آتا. اور رسول کے بارے میں نہیں کہا گیا، دھیان دیجیے، نبی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ یہ رسول وہ ہیں جو لکھتے ہیں تیرا عمل، یہ رسول وہ ہیں جو لکھتے ہیں، نہیں. لیکن جب لکھتے نہیں ہیں تو پیش کیوں کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کو کہ آپ گواہی دو، آپ گواہی دو. اور اللہ کے رسول یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ لکھنے والے تو وہ ہیں مولا، وہ ان کو معلوم ہے اچھی طرح، میں ان کو بلانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں. رسول پاک گنہگار امتیوں کو یاد کر کے صرف رو رہے ہیں، گویا مصطفیٰ جان رحمت کو آل ان آل، پاسٹ ہو یا پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، ہر امتی کا ڈیٹیل معلوم ہے. یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا نے کہا ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے. فرشتے کو کہنے کے باوجود وہاں وٹنس نہیں بنایا گیا، اور نبی کو نہیں کہا مگر وٹنس بنایا جا رہا. تو آپ دنیا میں حاضر و ناظر کے مسئلے کو بڑے ایزی انداز میں لے کر کے، نہیں حاضر و ناظر کا عقیدہ غلط ہے، اللہ حاضر ہے. ارے بندے، اللہ کے مقابلے میں آپ نبی کو مت لاؤ، نبی کا جو پوزیشن ہے وہ پیش کرو، ان کا پوزیشن پیش کرو. اللہ واقعی اللہ ہے، اسی لیے تو نبی اتنا بڑا ہے. اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو کتنا اور جتنا بول ہی نہیں سکتے، کتنا اور جتنا تو نبی ہی کی بارگاہ میں بولنا ہے، وہ تو انلیمیٹڈ ذات ہے اللہ. لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں حاضر و ناظر اللہ ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر علمی غلطی کر پکڑو نا تو بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب بھی ہے، اللہ تعالیٰ غیب بھی ہے. عالم الغیب والشہادہ، شہادہ بولے تو حاضر پرزنٹ، اور غیب بولے تو غیب. تو اللہ تعالیٰ غیب بھی ہے اور حاضر بھی. غور کریں آپ. اب اگر اللہ ہی کو صرف حاضر مانا جائے تو اس کی جو دوسری صفت ہے اس کا انکار ہوگا کہ نہیں. یہ علمی گرفت کر رہا ہوں. اسی لیے امام نے ایک جملہ کہا ہے، امام اہل سنت نے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. مطلب خدا کو غیب، خدا کو غیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ کی شان غیب بھی ہے، لہذا صرف پرزینٹ ماننا، یہ غیب کی دنیا میں کون کاروبار چلا رہا ہے؟ اللہ. غیب، حاضر، ناظر، پرزینٹ، ان پرزینٹ، ساری دنیا کا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جاننے والا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماننے کی دنیا میں رسول ہوا کرتے ہیں، نہ ماننے کی دنیا میں رسول ہوا نہیں کرتے ہیں. یعنی پرزینٹلی پہلو ہوتا ہے ماننے کے لیے، پرزینٹلی پہلو ہوتا ہے. تو حاضر و ناظر ماننا تو روایت مطلب شرک، شکن عقیدہ ہو گیا کہ اگر اللہ کو حاضر صرف مانیں گے تو غیب کس کو مانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر مانیں، تاکہ غیب کی دنیا کا مالک رب العالمین ابھی بھی ہے، غیب کا بھی وہ مالک ہے، حاضر کا بھی وہ مالک ہے. عالم الغیب والشہادہ. یہ تو علمی گرفت ہوئی. دوسری اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں کہ اب آپ ہرگز عقیدہ یہ ہمیشہ کے لیے گاٹھ کی طرف باندھ لیجیے کہ رسول آپ کے آنے سے بھی پہلے رسول، آپ ہیں تو رسول، آپ نہیں رہیں گے تو رسول. کیوں؟ جہاں جس عالم میں بھی آپ بسیں گے وہ سارے جہان کے رسول، سارے جہان کے رسول ہیں.
اور یہ قرآنی عقیدہ ہے، اپنے لاجک سے اپنے سینس سے اس کو نہیں سمجھنا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ اعراف میں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، صحیح مسلم میں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ساری مخلوق کا مطلب قبر میں بھی تو مخلوق ہی ہے نا، اگرچہ انتقال کی ہوئی مخلوق ہے، برزخ ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ گئے ہیں تو اب آپ کو عقیدہ یہ ہونا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ گواہی دے سکیں خدا کی بارگاہ میں۔ اتنے لوگ حاضر ہیں، اب جو میں نے درس دیا ہے یہ لوگ پیش کریں گے نہ حاضر ہوئے کے سامنے تو پھر ایک دم بات صحیح ہوگی۔ جو حاضر نہیں ہے وہ پیش کریں گے، ان کا انکار ہو سکتا ہے کیونکہ تم نے دیکھا ہے نہیں، تم نے سنا ہے نہیں۔ تو اب رسول کو جب ایڈریس بنایا گیا تو اب رسول کا مشہد کر یعنی موقع پر، واردات پر، سب کے پاس ان کے معمولات کا علم ضروری ہے۔ اب جو بھی آپ اس کو سمجھو اللہ نے بتایا، اس نے بتایا، اس نے بتایا، ارے بتائے سو کو تو اللہ پوچھ ہی نہیں رہا ہے، کرامن کاتبین کو اللہ نے بتا دیا، پوزیشن دے دیا، پوچھ ہی نہیں رہا، لہذا اپنے لاجک سے نہیں، بس جتنا پاور مصطفیٰ کا سمجھ میں آئے اسی پاور میں مگن ہو جائیے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ میں مجھ سے حکمت مت پوچھنا، حکمت پوچھنا ہو تو نبی سے پوچھ۔ اسی لیے جب صحابہ کرام کو کچھ نبی بتا دیتے تو صحابہ کبھی آبجیکشن نہیں کرتے تھے، کبھی آبجیکشن نہیں کرتے تھے اور بس اسی پر متفق رہتے تھے اور اسی پر ڈٹے رہتے تھے، حالانکہ بظاہر ان کے خلاف اور بظاہر ان کے بلکہ ایک موقع سے تو ایک آیت کریمہ جو پارہ نمبر سورہ انعام میں ایک آیت کریمہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ڈیٹیل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ یا حضرت ابو حذیفہ کسی نے مطلب رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ما من شیء، جو بھی چیز ہے آج تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو کر لو، بینت لکم، میں تجھے بتا دوں گا۔ ایک دم جوش میں ہے مصطفیٰ جان۔ تو ایک شخص نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرے باپ کون ہیں؟ تو سرکار نے فوراً کہا ابو حذیفہ۔ حضرت عمر نے دیکھا اب کیا تھا مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں، عمر فاروق کھڑے ہو گئے، سرکار معاف کر دیجیے، سرکار معاف کر دیجیے۔ ابو حذیفہ اس وقت کچھ اعتبار سے کچھ ہوں گے تو معاف کر دیجیے، مطلب کہ نبی کا بتانا اور ہے اور نبی کا نہ بتانا بھی اور ہے۔ نبی بتائیں تمہارے اسٹیٹس کے حساب سے تم کو دیکھیں گے کہ تم اس کے متحمل ہو یا نہیں، ضد کرو گے تمہارا پول کھل جائے گا، ضد کرو گے تو پول کھل جائے گا۔ تو آقا نہ بتانا یہ بھی حکمت ہے کیونکہ حکمت در مصطفیٰ کی تبلیغ میں وہاں ضد نہیں کرنا، وہاں بس آپ جو چاہیے وہ پانا وہ لینا۔ اب 63 سال کی جو عمر ہے نا یہ بشری تقاضے اور بشریت کی ظاہری تکمیل ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت آدم سے بھی پہلے، آدم جو بشر کے باپ ہیں، ابو البشر ہے، اور حضرت آدم سے بھی نبی پہلے ہیں، تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر تو ہمارا بنا ایسا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم سے بھی جب پہلے ہیں تو آدمی تو آدم کے بعد ہیں، بشر تو آدم کے بعد ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں، وہ کیسے ہیں، اپنے لاجک میں نہیں ہے میرے مصطفیٰ، بس اتنا سمجھنا ہے میرے مصطفیٰ۔ ارے مصطفیٰ کا سمجھ میں نہ آنا ہی ذات مصطفیٰ کی پوری دلیل ہے، پورے ذات مصطفیٰ کے معجزہ ہے، دلیل ہے۔ سمجھ میں اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر تو ہمارے سر کے ہو جائے، سمجھ میں آیا تو لمٹ میں آ جائے، اور اللہ پاک نے آپ کی رفعت کو انلمیٹڈ قرار دیا امت کے لیے، مخلوق کے لیے۔ اللہ پاک کا تو ہے ہی نہیں۔ آپ آگے آیت کریمہ سنیے، یہ پورا جب احاطہ ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علیہ، اب سمجھ میں صحیح آئے گا کہ واقعی ایسی ذات جب ہوگی تو اس ذات کا مومنین کے لیے احسان ہونا یقیناً بنتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے مومنین پر، تمام مومنین پر، صرف صحابہ پر نہیں، جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و رفعت کا انکار کرتے ہیں اور صحابہ تک لمٹ کرتے ہیں، وہ مومن کے زمرے میں داخل نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے صحابہ صرف ہونے کے باوجود رب نے آپ کو ہم کو داخل کیا ہوگا، اور آج ہو کر کے آپ داخل نہیں ہو رہے۔ غور کریں، وہ صحابہ صرف تھے مگر اللہ نے کہا مومنین پر میرا احسان ہے، مطلب تمام قیامت تک کے لوگوں کو یہ احساس دیا کہ صرف صحابہ کے لیے میں نے مصطفیٰ کو نہیں بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر بے شک اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیجا ہے۔
کمال ہے. بول دیتا کہ مومنین پر یہ احسان ہے کہ 5 وقت کی نماز دیا, حج دیا, زکات دیا, افضل الاعمال دیا, افضل العبادات دیا. لیکن جتنے بھی پیلرز آف اسلام ہیں آپ دیکھیں, اے نماز پڑھ, اے زکات دے, اے حج کر, بس. اور اس میں کوئی نہیں, کرنا تو کرنا, نہیں تو عذاب لگتا. احسان نہیں. احسان اللہ پاک دیکھیے تاکید در تاکید کے ساتھ کہ سب سے بڑا احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے نبی کو تم میں بھیجا. اس پر ایک اور جملے میں نبی نہیں گئے, رسول کو بھیجا ہے. دیکھیے نیچے سے ہے, نیچے سے ایک دم جو ہے عظمت کی جو کوالٹی ہوتی ہے, ولایت سب سے پہلی کوالٹی ہوتی ہے, عظمت کی پہلی کوالٹی. اور ولایت کے اوپر جو ہے نا شہادت ہوتی ہے, اور شہادت کے اوپر جو ہے صدیقیت ہوتی ہے, اور صدیقیت کے اوپر نبوت ہوتی ہے, اور نبوت کے اوپر رسالت ہوتی ہے, اور رسالت کے اوپر الوہیت ہے. رسالت اینڈنگ ہے, دھیان دیجیے, خلق میں عظمت کی اینڈنگ رسالت ہے. قرآن پاک میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, دیکھ رہے ہیں. تو صالحین بولے تو اولیاء اللہ, شہداء بولے تو شہید, اور پھر صدیق, اس کے بعد نبی, نبی کے اوپر رسول, رسول کے اوپر بس صرف اللہ. اسی کو کہا ہے بزرگوں نے بعد از خدا بزرگ. خدا کے بعد جو عظمت و بزرگی کی ابتدا ہو رہی ہے وہ محمد عربی سے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کو بھیجا, حالانکہ محمد ابن عبداللہ کے احساس نے پورے عرب میں چینجنگ اور انقلاب تو لا ہی دیا تھا 40 سال کی زندگی میں کہ ارے یہ محمد ایسے ہیں کہ واقعی امین ہے, سچے ہیں. ارے رسول ہونے کا بھی اعلان نہیں ہوا, ابھی صرف محمد ابن عبداللہ ہے اور انقلاب آ گیا ہے. تو اللہ پاک نے ان کے لاجک سے مصطفیٰ کو نہیں پیش کیا. اگر ان کے لاجک سے پیش کرتا تو وہ کہتے کہ ارے یہ تو میں جانتا ہی ہوں کہ محمد سچے ہیں. ان کے لاجک کے اوپر جو عظمت کی کوالٹی تھی پیش کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. محمد ابن عبداللہ کو نہیں, رسول اللہ کو بھیجا. اب جو ہے عظمت کی سب سے اعلیٰ ڈگری دے کر کے جو میں نے بھیجا ہے, اب تو تم ان کی اعلان رسالت سے پہلے کی ساری عظمتیں A to Z دیکھ چکے ہو, اعتراف کر چکے ہو, اب تو تم انکار نہیں کرو گے. چنانچہ جب ایسا ہوا تو دیکھا ابو بکر صدیق نے, خدیجۃ الکبریٰ نے, مولا کائنات نے, زید نے, یہ سب نے دیکھا. اور کر رہے ہیں آپ ایک عظمت والی بات بتاؤں, بڑی مزے کی بات ہے. فالو کرنے والے جو ہوتے ہیں دو تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو سامنے اتباع کرنے والے اور بعد میں گالی دینے والے. ایک دم چھوٹی سی بات ہے, آپ سوکار ہیں, آپ کام کرنے کے لیے جس کو بولتے ہیں جب تک آپ حاضر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے, جی سوکار, جیسے ہی گئے چلا گیا, اچھا چھوا, اب ذرا بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں. اس طرح بولتے ہیں. اب آپ اپنے معاشرے میں جائزہ لیں. غور کریں آپ, یہ میں غریب اور فقیر کی مثال دی ہے کہ جو نوکر ہوتے ہیں نا, وہ نوکر جو ہے اپنے سوکار تک صرف اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, جب سوکار چلا جاتا ہے تو رسپیکٹ بند ہو جاتا ہے. صحیح ہے, ہاں واہ. اب آپ دیکھیے, ذرا بیوی سے کبھی بھی عزت پائے ہیں؟ پاؤں چومنا تو دور کی بات, پاؤں کھینچنا تو بہت ہے. چومنا تو بہت دور کی بات ہے, مجازی خدا کہا گیا تھا شوہر کو, تو پاؤں چومنا چاہیے لیکن پاؤں چومتی نہیں, پاؤں کھینچتی بہت. بلکہ حدیث پاک میں ہے سال بھر تک تم اچھا کرو گے ان کے ساتھ اور ایک دن اچھا نہیں کرو گے تو کہیں گے سال بھر سے تو دیکھ رہی ہوں کچھ بھی اچھا نہیں کرے. ارے لیکن خدا کی قسم دھیان دیجیے گا, ہم نے غلام کو بھی لا دیا ہے. غلام کی بھی یہی صورت ہوتی دنیا میں, جب تک سامنے ہے مانا. بیوی کا بھی مسئلہ یہی ہوتا, دیے تو ٹھیک, اور غور کریں مالداروں کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ سیم ٹو سیم ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو فالو کریں گے نہیں تو ارے یہ کون ہے کیا ہے ایسا. اب یہ مصطفیٰ جان رحمت نے جب اعلان رسالت فرمایا, دنیا کا یہ دستور ہے کہ نوکر سوکار کو صرف سوکار کے رہنے تک مانتا. دنیا کا دستور ہے کہ بیوی بس رسپیکٹ اسی وقت دیتی کہ جب ان کو ملے. لیکن آقا نے رسالت کا اعلان کیا. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ نے مان لیا تو نبی ہو یا نہ ہو ہر آن مصطفیٰ کی مسجد کا تھی. زید ابن حارثہ نے جو غلام تھے, غلام مان لیا تو اور سامنے تو جو ہے ہی, کبھی غیب میں بھی کسی نے پوچھ لیا
محمد عربی کی یہ وہ ذات ہے کہ جہاں معاشرتی طور پر سماجی سطح پر نہ ماننے والے پہلو بھی نظر آتے ہیں رشتوں میں، لیکن مصطفیٰ کو اگر کسی نے مان لیا ہے، وہ غلام کی ذات ہو، بیوی کی ذات ہو، بڑے کی ذات ہو، چھوٹے کی ذات ہو، کیسی بھی ذات ہو، مان لیا تو اچھا۔ بچے کی ذات بھی یہی ہوتی ہے، بچے کو جب تک ٹافی اور کھلانا پلانا کریں گے بس اس وقت تک مانیں گے، اور اس کے بعد اگر ایک دو مرتبہ دیکھا کہ یہ تو بے توجہ ہو گئے ہیں تو پھر نہیں، اب دوسرے راستہ لیں گے، اب وہ تایا زیادہ دیتا ہے انہی کے پاس جانا کرتے، باپ بھی نہیں دیے تو ہو جاتا ہے ایسا، تو بچے کا مسئلہ۔ لیکن مولا کائنات علی ہیں، بچے ہیں، مان لیا ہے محمد عربی کو، تو ان کا بچپنا بھی اتنا محافظ بن گیا ہے کہ کوئی اگر پوچھتا کیا کہتے ہو محمد کے بارے میں تو علی کہتے ہیں ارے کیا لے کر بیٹھے ہو محمد، تو محمد کے باپ۔ وہاں چاروں کوالٹی نظر آ رہی ہے فرسٹ راؤنڈ میں، بچے کی بھی، غلام کی بھی، عورت کی بھی، اور صدیق اکبر ابو بکر صدیق بڑے کی بھی بات آ رہی، اور چاروں نے جب مان لیا ہے تو تاریخ میں آج تک رقم ہے کہ آج تک ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کسی نے نہ ماننے کا پہلو ہی نہیں رکھا۔ یہ رسول کی ذات، یہ رسالت محمدی کی ذات ہے کہ نبی کو جب مان لیتا ہے، اسی لیے کہا گیا، انہیں سمجھ میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر رب کا بڑا احسان ہے کہ اس میں محمد عربی کو بھیجا، اس میں رسول کو بھیجا، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، یہ رسول ان مومنین پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم دل کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ قرآن سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، اور اللہ فرماتا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے لوگو اگرچہ تم محمد کی رسالت سے، محمد کے بھیجنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب آپ بتائیے محمد کے بھیجنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، تو آپ جب محمد کو بھیج دیا تو گمراہیت چھٹنا چاہیے نا، لیکن آج بھی لوگ 63 سال تک محمد کو سکوڑ رہے ہیں، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت نے مصطفیٰ جان رحمت کو مومنین پر احسان جتایا، اور مومنین کے بعد جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ، قیامت تک اب مومنین کا سلسلہ ہوگا نا، تو مومنین سے پہلے کے لوگ تو گمراہ کا پہلو ہو سکتا تھا، نبی کی آمد کا احساس نہیں تھا، نبی کی بعثت کا احساس نہیں تھا، اب بعثت محمدی کے چرچے نے قیامت تک ایمان والوں کے احساس کو ایکٹیو کر دیا ہے کہ جو بھی مومن ایکٹیو رہے گا رسالت محمدی کے حوالے سے ہم اسے گمراہ نہیں کریں گے، یہ ہے اصل وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی کی بعثت سے پہلے لوگوں کی گمراہیت کا تصور تھا، لیکن مصطفیٰ آ گئے تو اب مومنین گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہو رہے لوگ نیٹ پر نبی کی بولی پیش کر رہے ہیں، قرآن پیش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں 63 سال تک اب جو ہے قبر میں ہیں، وہ انسان تھے وہ چلے گئے ہیں، اب وہ ان کے لیے آپ دعا کرنا، اب ان کے لیے دعا کرنا، اب آپ اچھا عمل کر لینا اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کو حساب دینا۔ جیسے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رشوت لیتا، نیچے سے دے دیے نا تو رشوت لے کر کے آپ کو بخش دیتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد عربی کو سامنے لا، رسول کو سامنے لا، سب گمراہ تھے، ان کی وجہ سے ایمان اور ہدایت ملی، اور ان کو 63 سال تک سپورٹ کر دے، اور 63 سال میں بھی 40 سال تو مطلب رسالت کا اعلان نہیں، اس میں بھی 23 ایئرس رہے، اور اس میں رسول بھی بول رہے ہو اور کہہ رہے ہو رسول بھی بول رہے، دھیان دے رسول بھی بول رہے اور کہہ رہے کہ نہیں وہ انتقال کر گئے اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو گواہی کون دے گا بتا؟ گواہی کون ہے؟ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اب یہاں پہ نہیں، میں اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اچھا اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اب انگلیاں کے ایک ایک کو جواب دیں گے، جھوٹ کیسے نہیں بولتا؟ اس لیے خبردار بتانا صرف یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونے کا جو عقیدہ ہے یہ مومنین پر بہت بڑا احسان ہے، اور اگر اس احسان کو آپ نے نہیں محسوس کیا تو گویا کہ آپ گناہ بھی کریں گے تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ دھیان دیجیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے نبی روئے ہیں 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے مصطفیٰ روئے ہیں کہ میں اپنے گنہگار کی کیسے گواہی دوں؟ بتائیے تو صحابہ گنہگار ہوں گے معاذ اللہ، ان کے لیے روئے ہوں گے؟ نہیں، ہمارے لیے ہی روئے ہوں گے، تب تو مصطفیٰ جان رحمت آنسو گرا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ گویا مصطفیٰ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں مجھے صحابہ میں لمٹ مت کرنا، میں قیامت تک کے لیے گنہگاروں کے لیے سبب مغفرت بن کر کے آیا، سبب مغفرت بن کر کے آیا۔ ابو بکر نے نہیں، عمر نے نہیں، صحابہ نے نہیں، ان کے لیے نہیں روئے ہوں گے، ہمارے ہی لیے روئے ہوں گے، اور اللہ پاک نے جو مصداق سنایا وہ ہمارے لیے سنایا۔ تو اب 63 سال کی زندگیوں کو محیط کرنا یہ گویا در حقیقت دعوت جہنم ہے، جہنم کی طرف خود کو پیش کرنا ہے، جہنم کی طرف خود کو پیش کرنا۔ ہمارے لیے بخشش کے اعتبار سے مصطفیٰ روئے، قیامت تک کے مومنوں کے لیے روئے، اور رب نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ صحابہ کا جملہ صرف
نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ ہم آمد مصطفیٰ کو اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھیں, نسلوں میں اس کو پھیلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں, قیامت تک کے لیے جب رب نے مومنین کا سلسلہ رکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی بعثت کا اثر بھی قیامت تک رہے گا. پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر نبی کی آمد پر اور ایمان والوں کے مقصد زندگی پر افیکٹڈ نہیں ہو سکتی. جہاں مومن ہے وہاں مصطفیٰ ہے, جہاں جہاں ایمان والے ہیں. اور تم ایمان والے کیا سمجھتے ہو کہ ہم صرف اولاد آدم ایمان والے ہیں؟ پوچھ جبل سے, پوچھ شجر سے, پوچھ حجر سے, پوچھ پتھر سے کہ تو نبی پر سلام کیوں پڑھ رہا ہے. جواب دے گا مومن ہوں, مومن. ترمذی شریف کی حدیث ہے, ما من شیء الا وهو یعلم انی رسول اللہ. جتنی بھی چیز اور مخلوق ہے دنیا میں, شجر, حجر, پتھر, یہ وہ انسان, جتنی بھی چیز ہے وہ سب میرے اوپر ایمان لائی ہے اور سب یقین کرتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ صرف مت سمجھیے کہ میں مومن ہوں. تمہاری ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تو مطلب یہ کہ ان شجر کی ہے جو مصطفیٰ کو ریسیو کر رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں, اور تم ہو کر کے اشرف المخلوقات نبی کو قبول نہیں کر رہے ہو. یہ کیسا ہے؟ اس پتھر سے بھی بدتر ہو. اللہ پاک نے بے جان کو ایمان کی زندگی عطا فرمایا. وہ سمجھے کہ ایمان والوں کے لیے مصطفیٰ احسان, ایمان والوں کے لیے مصطفیٰ احسان ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, دربار میں اعلی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. آنے والے عظیم الشان شب برات کی عظمتوں سے, سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. خاص میں جو غلطیاں خامیاں ہو چکی ہیں معاف فرمائے. پابند صوم و صلاۃ بنائے. حقوق العباد, حقوق اللہ میں جو بھی کمی ہو گئی وہ معاف فرمائے. ایک دوسرے سے محبت بھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. کینہ سے سینے کو محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا